میں ہوں حبیب جتوئی ایس جے چینل کے پروگرام ایشو آف دا ڈے کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کو ایک خط لکھا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ جو انتخابات ہیں، جو الیکشنز ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تازہ اسمبلیز، دو صوبائی اسمبلیز ڈیزالو کی گئی ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی، تو ان کے انتخابات جو ہیں وہ وقت پہ ہونے چاہیے اور ہر حال میں ہر قیمت پہ وقت پہ ہونے چاہیے۔ صدر صاحب نے اپنے لکھے ہوئے خط میں یہ بھی کہا ہے اور تاریخ کے مثال دیے ہیں کہ 1852 میں جو ہے وہ جب برٹش برطانیہ جو ہے وہ جنگی حالت میں تھا، تب بھی اس جنگ کی حالت میں بھی انہوں نے الیکشنز ملتوی نہیں کیے بلکہ انہوں نے وقت پہ الیکشن کرائے تھے۔ اور اس نے پھر اپنے اسی خط میں ایک اور تاریخی حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 1864 میں جب امریکہ خانہ جنگی کی حالت میں تھا تو بھی انہوں نے امریکنز نے، ابراہیم لنکن نے اس وقت الیکشن ملتوی نہیں ہونے دیے بلکہ وہ الیکشنز کو وقت پہ منعقد کیا تھا۔ تو یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں اس میں۔ ایک تو یہ ہے کہ صدر صاحب کے جو خط ہے، لیٹر ہے، اس میں اس بات کو جو ہے وہ قطعی طور پہ کہا گیا ہے کہ حالات کچھ بھی ہو جائیں لیکن انتخابات کی اہمیت بہت ہی اہم ہے، الیکشنز کا وقت پہ ہونا بہت اہم ہوتا ہے، اس لیے کچھ بھی ہو جائے الیکشنز ہر حال میں وقت پہ الیکشن کمیشن کو کرانے چاہیے۔ ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ صدر صاحب جو پاکستان کی ریاست کا سب سے بڑا عہدیدار ہے، سب سے بڑا عہدہ ہے، ایک بہت بڑی جو پوزیشن ہے، آخر کار اس کو اس خط لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حالانکہ کانسٹیٹیوشن بالکل ہی کلیئر ہے کہ صوبائی اسمبلیز یا کوئی بھی اسمبلی جب ڈیزالو ہوتی ہیں تو ان کے 90 ڈیز کے اندر الیکشنز کرانا ہوتے ہیں۔ یہ آئینی ضرورت ہے، یہ آئین کی جو ہے وہ جو مجبوری ہے، بلکہ یہ فرض ہے اور اس سے کوتاہی کی نہیں جا سکتی۔ لیکن صدر پاکستان جیسے اتنے اہم پوزیشن پہ رکھنے والے کو جو ہے وہ عارف علوی صاحب کو اس خط لکھنے کی ضرورت محسوس کیوں ہوئی ہے، یہ بات ایک سوچنے والی ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ اس کا جو منطقی جو ہمیں جو منطق نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ رولنگ سرکلز میں حکمران جو طبقے ہیں یا مختلف حکومت میں بیٹھے ہوئے جو مختلف عہدیداران ہیں، لوگ ہیں، وزیر مشیر ہیں، ان کے حوالے سے یہ اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کہ کیونکہ ملک میں معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں اور ملک ڈیفالٹ کے جو ہے وہ کنارے پہ کھڑا ہے، تو اس حالات میں ایک الیکشنز ابھی کرائے جائیں، صوبائی اسمبلی کے الیکشنز ابھی کرائے جائیں اور اس کے بعد جو ہے وفاقی حکومت کے الیکشنز کرائے جائیں، ملکی سطح کے الیکشنز کرائے جائیں، تو یہ جو ہے وہ ایک مشکل صورتحال لگ رہی ہے فنانس کے حوالے سے بھی اور ملک میں جو حالات ہیں اس حوالے سے بھی۔ تو یہ چیبوگائیاں چل رہی ہیں کہ الیکشنز کو، صوبائی دونوں اسمبلیوں کے الیکشنز کو پوسٹ پون کر دیا جائے اور ان کو جو ہے وہ وفاقی الیکشنز کے ساتھ، ملکی الیکشنز کے ساتھ جو ہے وہ ایک ساتھ کیا جائے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کوئی بھی حکومت، کوئی بھی ادارہ، الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کیسے کر سکتی ہے کہ قانون سے بالا تر ہو کے جو الیکشنز کو کیسے ملتوی کر سکتی ہے؟ ویسے تو کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشنز کے پاس یہ اختیار ہے آئینی طور پہ کہ وہ کچھ وقت کے لیے الیکشنز کو ملتوی کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ الیکشنز تو ہر حال میں کرانے ہیں اور ملک کے معاشی حالات یا دوسرے حالات جو ہیں وہ ان کی بہتری، تمام جلدی بہتری ہونے کے امکانات کم ہیں کیونکہ ملک کے معاشی حالات بہت خراب ہیں۔ ان کے لیے فنڈامنٹل اسٹرکچر
स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है, एक बहुत बड़े एफर्ट की ज़रूरत है और यकसुई की ज़रूरत है, और पूरे मुल्क के पार्टीज़ को, इदारों को, सबको एक पेज पे आके एक बड़े फैसले लेने की ज़रूरत है, तब जाके मुल्क ठीक होगा। लेकिन ये 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल की कहानी नहीं है। इसके लिए लंबा अरसा चाहिए, बहुत बड़ी मेहनत चाहिए, पॉलिटिकल विजडम चाहिए, क़ुव्वतों को, एक दूसरे पॉलिटिकल फोर्सेस और जो इदारे हैं, फ़ौज है, अदलिया है, या जो इलेक्शन कमीशन है, दूसरे जितने भी इदारे हैं, उन सब को मिल के एक जगह पे बैठ के कुछ बहुत ही बड़े फैसले, बड़े स्ट्रक्चरल डिसीशंस, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल डिसीशंस करने की ज़रूरत है, तब जाके ये काम हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम सदर पाकिस्तान की इस बात से इत्फाक करते हैं कि इसके लिए इतने अरसे तक, इतने लंबे अरसे तक, जब तक ये पूरी एजेंडा हासिल की जाए, ये मकासद, ये जो लॉन्ग रेंज के मतलब तवील मुद्दत के जो प्रोजेक्ट्स हैं या एजेंडा है, इसको उस पर अमल दरामद करने तक तो बहुत टाइम लग जाएगा, और उस वक्त तक इलेक्शंस को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का अलमिया ये रहा है कि यहाँ पे जो आइन है, जो उस पर बहुत ही या तो कम वक्त पे अमल किया गया है, या फिर आर्टिफिशियली उस पर अमल किया गया है। सिर्फ इलेक्शंस कराना मकसूद नहीं है इस मुल्क में। अगर इस सदर साहब के इस ख़त से ये भी इशारा मिल रहा है कि मुल्क में कितनी जो पोलराइजेशन है और डिसयूनिटी है, कि इलेक्शंस अगर नहीं हुए तो वैसे जो पहले ही मौजूद पोलराइजेशन है, डिसयूनिटी है, निफाक है और शक शुबहात हैं, तो ये और बढ़ जाएंगे और ये एक और बहुत बड़े क्राइसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि इलेक्शंस किसी भी कीमत पे कराए जाएं। और अगर इलेक्शंस नहीं कराए गए और मुल्क में और अफरा तफरी बढ़ने लगी और पॉलिटिकल पार्टीज़, ख़ास तौर पे इमरान ख़ान, उसकी PTI अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बड़ा चैलेंज बन के आती है या कोई और तहरीक चला देती है, जैसे कि उन्होंने ऐलान किया है कि वो जेल भरो तहरीक चलाएंगे, तो इससे और ज़्यादा नुकसान होगा, इससे और ज़्यादा डिसयूनिटी होगी, इससे और ज़्यादा पोलराइजेशन होगी और ये मुल्क के हालात को और ख़राब कर देगी। क्योंकि एक तरफ हम मुआशी तौर पे डिफ़ॉल्ट के किनारे पे खड़े हैं, दूसरी तरफ दहशत गर्दी जो है वो इस हद तक लोग तो कर रहे हैं कि अमेरिकन असलहा जो $85 बिलियन का जो अमेरिकी अफवाज अफ़गानिस्तान में छोड़ के और भाग के निकली थी और यहाँ पे अफ़गानिस्तान में छोड़ गई है, तो वो सारा असलहा दहशत गर्दों के हाथ चढ़ गया है। कुछ लोगों ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया है कि वो असलहा पेशावर तक पहुंच गया है, बाकी 2 घंटे और 20 मिनट की ड्राइव है पिंडी और इस्लामाबाद की। तो इन हालात में फिर हिंदुस्तान के साथ हमारे हिस्टोरिकली ताल्लुकात ठीक नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में मुल्क जो है कोई भी डिसयूनिटी, मज़ीद पोलराइजेशन बर्दाश्त नहीं कर सकता। और सदर पाकिस्तान ने जो ये ख़त लिखा है ये बिल्कुल ही ठीक है कि आइन के तहत 90 डेज़ में इलेक्शंस होने चाहिए और जमहूरियत ही मुल्क को की बका की ज़मानत है, आइन ही मुल्क के बका की ज़मानत है। लेकिन एक बात जो अहम है वो ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे मुल्क में जो है वो आइन और जमहूरियत का नाम लिया जाता है और अपने इंटरेस्ट में जब इलेक्शंस होते हैं या आइन होता है तो तब उसकी डिमांड तो की जाती है, लेकिन जब अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट में या ज़ाती इंटरेस्ट में नहीं होता तो फिर इन सारी चीज़ों को पीठ पीछे उछला जाता है
یا پھر جب ہماری مطلب کہ ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہوتی تو پھر وہ دوسری پارٹی کی حکومت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، یہ بھی آئین کے خلاف ہے، یہ بھی جمہوری روایات کے خلاف ہے۔ صرف الیکشنز کرانا جو ہے وہ جمہوریت نہیں ہے، صرف الیکشنز کرانا آئین کی بالادستی نہیں ہے، لیکن الیکشنز اور آئین پہ عمل اس کے روح کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایک نمبر 1 کہ الیکشنز ہونے چاہیے، ٹائم پہ الیکشنز ہونے چاہیے۔ نمبر 2 کہ الیکشنز انجینئرڈ الیکشنز ہر حال میں نہیں ہونے چاہیے۔ جو جینوئنلی لوگ جس کو بھی ووٹ دیتے ہیں، جس پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، وہ پارٹی الیکشنز میں آ جائے، وہ حکومت میں آ جائے۔ اور تیسری بات کہ سبھی پولیٹیکل پارٹیز کو، آل پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے مینڈیٹ کو، دوسروں کے مینڈیٹ کو قبول کرنا چاہیے، لیکن یہ صرف تب ہو سکتا ہے جب فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہو جائیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اس ملک میں کبھی ایسا بھی ہو کہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہو جائیں، کیونکہ اس ملک میں ہم نے کبھی بھی آزادانہ، منصفانہ الیکشنز ہوتے نہیں دیکھے۔ ہر طرف اور ہر وقت انجینئرڈ الیکشنز ہوتے ہیں، اور ادارے اور جو ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ ہیں وہ اپنے مفادات کے تحت حکومتوں کو بناتے ہیں، توڑتے ہیں۔ تو اس طرح سے پاکستان کا کوئی بھی انٹرسٹ سرو نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنا ولاگ ختم کروں گا، اور ہمیشہ کی طرح آپ دوستوں کو گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، لائک کریں، کہ ہم اس آواز کو طاقتور بنا سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔